بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے ذریعے زندگی گزارنے کے تمام آداب ہمیں سکھائے ہیں۔ ان آداب میں سے ایک گھروں کے اندر رہنے، گھروں سے باہر جانے اور پھر گھروں کے اندر واپس لوٹنے کے آداب بھی شامل ہیں۔ انسان کو جو بہت سے حقوق اسلام دیتا ہے، ان حقوق میں سے ایک حق چادر اور چار دیواری کے تحفظ کا حق ہے، تخلیہ کا حق ہے، اپنی عزت و وقار کو محفوظ رکھنے کا حق ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اسلام جو تمام حقوق کا ضامن ہو، وہ اسلام جو تمام جائز حقوق کی سرپرستی کرتا ہو، وہ اسلام اس معاملے میں خاموش ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چادر اور چار دیواری کے تحفظ، تخلیہ کے تحفظ، عزت و وقار کے تحفظ کے احکامات بھی اپنے قرآن کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ حسن معاشرت کا یہ پہلو بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھ دیا ہے قرآن کے اندر۔ ہم اپنے گھروں کے اندر اگر موجود ہیں اور کوئی باہر سے آتا ہے تو اسے یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ بلا روک ٹوک گھروں کے اندر داخل ہو جائے اور کسی کی عزت و وقار کو ٹھیس پہنچے۔ آپ پڑھیے سورہ نور آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سنیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا کسی دوسرے گھر میں داخل نہ ہونا اس وقت تک جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور اس کے رہنے والوں کو سلام نہ کہہ لو۔ یہاں یہ بات بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ اجازت کا پہلو، اس کے ساتھ انسیت کا لفظ جوڑا گیا، ایسی اجازت جس میں اپنا پن پایا جاتا ہو، اور پھر اس انسیت کے لفظ کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری سلام کے ذریعے انہیں یہ پیغام ملنا چاہیے کہ تم سے ان کی عزت و آبرو محفوظ ہے۔ پھر آگے بڑھیے، اس سے آگے کی بات کروں تو اجازت بھی ایک ایک بار نہیں رکھی گئی، اجازت بھی تین بار اجازت مانگنے کا ذکر موجود ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2062 میں اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2153 میں کہ اجازت 3 بار طلب کی جائے، اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جائیں اور اس بات کا برا بھی نہ مانیں۔ پھر اس سے آگے بڑھیے، کوئی شخص کسی کے گھر آئے تو اس کو تانک جھانک کی دروازے کے سوراخوں سے یا دیوار کے سوراخوں سے گھر کے اندر جھانکنے کی اجازت تک نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو گھر کے اندر داخل ہوتے وقت اجازت ہے، یہ رکھی ہی اس لیے گئی ہے کہ گھروں کے اندر تانک جھانک سے محفوظ رکھا جا سکے گھر والوں کو۔ ایک ترتیب میں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6900، 6900، پھر 6901،
پھر 6902 ان سب حدیثوں میں اسی تاک جھانک سے منع کیا گیا۔ حدیث نمبر 6902 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں کے اندر جھانکنے سے منع فرمایا، بلکہ گھر والوں کو اجازت دی کہ اگر وہ کسی کو ایسا کرتا دیکھیں تو بے شک اسے کنکری مار دیں، اور اگر اس سے اس کی آنکھ بھی پھوٹ جاتی ہے تو ان پہ کوئی گناہ نہ ہوگا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ گھر کے اندر کوئی جھانک رہا ہے تو آپ نے تیر کا پھل اٹھا لیا کہ میں اس کی آنکھ ہی پھوڑ دوں۔ صحیح بخاری میں ہی یہ حدیث نمبر 6900 میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث نمبر 6901 میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک شخص جھانک رہا تھا دراڑ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں لوہے کی کنگھی موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بعد میں علم ہوا اس بات کا تو آپ نے فرمایا اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو اس طرح جھانک رہا ہے تو اس کنگھی کو ہی تیری آنکھ میں مار دیتا، تیری آنکھ پھوڑ ڈالتا۔ اس حد تک اسلام میں محفوظ رکھا گیا ہے عزتوں کو، اس حد تک پردہ داری کو محفوظ رکھا گیا ہے گھر کی چار دیواری کے اندر۔ اور پھر دیکھیے مقصد اسی حدیث میں، حدیث نمبر 6901 میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس تاک جھانک سے بچا جا سکے۔ آگے بڑھیے، وہ چھوٹے بچے یا وہ خادم خادمائیں جن کو عام اجازت ہے کہ گھروں کے اندر باہر وہ آتے جائیں اور انہیں اجازت مانگنے سے مستثنا قرار دیا گیا، انہیں اجازت مانگنے کی حاجت نہیں رکھی گئی، لیکن دیکھیں 3 اوقات ایسے رکھے گئے ہیں اسلام کے اندر، اسلامی احکامات میں 3 اوقات ایسے ہیں جب انہیں بھی حکم ہے کہ گھروں کے اندر آتے جاتے، گھر کے اندر کے کمروں میں آتے جاتے اجازت طلب کر کے داخل ہوں۔ گھر کے باہر سے آ رہے ہیں تب بھی، اور گھر کے اندر ایک دوسرے کے کمروں میں جا رہے ہیں تو تب بھی۔ سنیے گا، سورہ نور ہی کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ اے ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اجازت مانگیں تمہارے غلام لونڈیاں بھی اور وہ بچے جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، 3 بار اجازت مانگیں۔ کس کس وقت میں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جب تم دوپہر کے وقت آرام کرتے کچھ کپڑا اتار رکھتے ہو، اور تیسرا ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ دیکھیے ان 3 اوقات میں کمروں میں جاتے ہوئے بھی اجازت، اسلام کس قدر محافظ ہے۔ ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے گھروں کے اندر آتے ہوئے بھی اور ایک دوسرے کے کمروں میں جاتے ہوئے بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔